give the floor to Honorable Maulana Ataul Haq Sahab. بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب کہ آپ نے بجٹ پر بات کرنے کے لیے موقع فراہم کیا ہے. کسی بھی خطے اور ملک میں دو چیزیں انتہائی اہم ہوتی ہیں، ایک معیشت اور دوسرا امن. لیکن اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے کہ امن جو ہے یہ بغیر معیشت کے بھی چل سکتا ہے، لیکن معیشت بغیر امن کے نہیں چل سکتی. عوام کو اگر آپ نے جان کی پڑی ہو تو پھر وہ دو وقت کا کھانا اس کی طرف توجہ نہیں دے سکتا. اس کو اپنی حفاظت کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں. ہم یہاں بجٹ پر بحث کر رہے ہیں، ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے پر لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے اس ملک کے دو صوبے بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو، وہاں لوگوں کو اپنے جان کی پڑی ہوئی ہے. تو اگر میرے خطے میں، میرے صوبے میں بدامنی ہوگی، مجھے جان کے لالے پڑے ہوں گے، ایسی صورت میں جب میں اپنے بچوں کے روٹی اور رزق کے لیے، روٹی پانی کے لیے گھر سے نہیں نکل سکتا، تو میں اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے کس طرح معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے جاؤں گا. اور اسی وجہ سے کہ جب ملک میں معیشت کا عالم یہ ہو، امن کا عالم یہ ہو، تو پھر قومیں مایوسی کی طرف جاتی ہیں اور اس طرح ملک اور قومیں تقسیم ہو جاتی ہیں. اور قومیں ہمیشہ انہی حالات میں علیحدگی پر سوچتی ہیں کہ شاید علیحدہ ہونے کے بعد ہمارے اس خطے میں امن آ جائے. اب اگر میں بجٹ میں الفاظ کے اس گورکھ دندے کی طرف نظر ڈالوں تو گزارش یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں زمینی پیداوار پر کبھی ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا، فصلوں پر کبھی ٹیکس نہیں لگتا. لیکن یہاں دیکھیں، گندم، چنا، کوئی بھی پیداوار ہو اس پر ٹیکس نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے صوبے میں زمینی پیداوار تمباکو پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اور پھر ظلم برائے ظلم یہ ہے کہ ٹیکس بھی ایسا کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کے تمباکو پر جیسے موٹر سائیکل پر ٹیکس لگتا ہے، اور جو مزدور کسان
جو وہاں تمباکو کاشت کرتے ہیں ان پر ٹیکس ایسا ہے جیسے 10 ویلر پر یا ٹینک پر یا اس ہوائی جہاز پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ اب یہ دوہرے معیار کے ٹیکس جو ہیں یہ قوم میں مایوسی لاتے ہیں، یہ صوبوں میں مایوسی لاتے ہیں۔ میں جو ہی بارڈر کراس کرتا ہوں پنجاب سے KPK کی طرف تو میرے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر سلامت پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا، اور جو ہی میں KPK سے مرکز یا صوبے پنجاب کی طرف آتا ہوں تو ایک اطمینان سا ہوتا ہے کہ اب میں محفوظ ہو گیا ہوں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب بدامنی کا عالم یہ ہو، میں کبھی بھی یا ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام صوبائیت، لسانیت، قومیت پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم نے ہمیشہ ملک کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ قوم اور عوام کی بات کی ہے۔ ہم اس ملک کا تحفظ چاہتے ہیں، ہم اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، لیکن جب ہمارے آنکھوں کے سامنے قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوگا۔ اناؤنسمنٹ میں کر لوں، آئی ویلکم صاحبزادہ فیض الحسن ایکس MNA ان دا ہاؤس۔ تو میں مجرم ٹھہر جاتا ہوں۔ اب گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے ہے اور غالباً آپ کے بلاول صاحب نے بھی تذکرہ کیا ہے گلگت بلتستان کا الیکشن، وہاں جمعیت علماء اسلام نے سیٹ جیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود دیامر کے علاقے میں، چلاس کے علاقے میں میں خود وہاں کمپین کے لیے گیا تھا، اور وہاں کے اجتماعات کو دیکھ کر، وہاں کے پارٹی پوزیشن کو دیکھ کر ہم نے اپنے ساتھیوں کو مبارکبادیں دی، لیکن الیکشن کے دن ایسا چرلو پھیرا گیا کہ جیتے ہوئے لوگوں کو گھر کا راستہ دکھایا، اور جو لوگ کسی کھاتے میں نہیں تھے وہاں پر ان لوگوں کو پارلیمنٹ کا ممبر بنا دیا گیا۔ وہاں لوگ سراپا احتجاج ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی کہ ان حالات کو کس طرح کنٹرول کیا جائے۔ جب یہ ظلم اور زیادتی ہوگی ایک صوبے میں اور دوسرے صوبے میں امن ہوگا تو پھر میری عوام، میری قوم، میرے لوگ وہ یقیناً مایوسی کی طرف جائیں گے، اور پھر علیحدگی کی باتیں ہوں گی۔ ہم اس ملک کے ساتھ ہیں، ہم اس پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے قوم کو، ہمارے لوگوں کو مایوس نہ کیا جائے، اور جو حقیقت ہے اس کو سامنے رکھ کر اس ملک کی پالیسیاں بنائی جائیں، تو پھر میرے خیال میں ہم اس ملک کو آگے چلتا دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اسی طرح مایوسی کی طرف قوم کو دھکیلے رکھا تو پھر ایک دن وہ آئے گا کہ جس طرح پہلے یہ ملک تقسیم ہوا ہے، ایک مرتبہ پھر ہم اس ملک کو تقسیم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اس کی نشاندہی ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، بار بار کر چکے ہیں۔ آج آن دا فلور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے بجٹ میں سب سے اہم چیز کہ ملک کے اندر امن ہو، معیشت بحال ہو، لوگ بحال ہوں، لیکن
اگر اس طرح کی زیادتیاں ہوں گی، آپ کسی ایک طبقے کو، ایک قوم کو، ایک صوبے کو، ایک نظریاتی لوگوں کو مایوس کریں گے تو اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں افراتفری ہو، اس ملک میں تقسیم ہو، اس ملک کا نقصان ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک محفوظ رہے۔ جو بچا کچا ملک آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو آگے لے کر جائیں، اس کو محفوظ کریں، لیکن ہماری پالیسیاں جہاں بنتی ہیں وہاں کے لوگوں کی شاید یہ سوچ نہیں ہے، اور وہ بین الاقوامی قوتوں کو دیکھ کر اپنی پالیسیاں بناتے ہیں، اپنے قوم اور اپنے عوام کو دیکھ کر پالیسیاں نہیں بناتے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قومیں اور ملک ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا تھینک یو مولانا صاحب۔